بزرگان محترم، پہلی آیت کی مختصر سی تفسیر یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے۔ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے؟ کس لیے آئے ہیں؟ کھانے پینے کے لیے، وقت گزاری کرنے کے لیے، عیاشی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، من چاہی زندگی گزارنے کے لیے۔ بزرگان محترم، یہ زندگی ہماری جو ہے امانت ہے۔ کیا ہے یہ زندگی؟ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جو دے کر بھیجا ہے یہ بطور امانت ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کا مقصد پارے نمبر 27 میں سورہ ذاریات میں صاف بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ میری عبادت کرے۔ کیا کرے؟ وہ میری عبادت کرے، میری فرما برداری کرے، میرے حکم کے مطابق زندگی کو گزارے، دنیا میں جانے کے بعد میری مان کر چلے، دنیا میں جانے کے بعد میرے حکم کے مطابق زندگی کو گزارے، دنیا میں جانے کے بعد جو میرے احکامات ہیں ان احکامات کے مطابق انسانوں کو زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا ہے۔ بزرگان محترم، یہ دنیا ایسی بھی گزر جائے گی، ویسی بھی گزر جائے گی۔ اصل مقصد جو تھا آج سارے انسان بھول کر بیٹھ چکے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کے لیے، اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی معرفت کے لیے، اللہ نے پیدا کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ پاک کا بزرگان محترم جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ سب سے پہلی نعمت یہی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ کون سی دولت ہے؟ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ ایمان کا مل جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ پاک نے اتنی بڑی دولت مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر ساری زندگی تم سجدے میں پڑ جائے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، تب بھی اس کے شکر کا حق ادا ہو نہیں سکتا۔ اتنی بڑی دولت اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، تبھی تو میں اور آپ مسجد کے اندر آئے، عشاء کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ پاک ہی کی توفیق سے میں اور آپ 20 رکعت مکمل تراویح پڑھے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی بزرگان محترم، تراویح بھی پڑھنے کا مجھے اور آپ کو موقع نصیب نہیں ہوتا، عشاء کی نماز پڑھنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا۔ ارے یہ دوسری بات ہے، چھوڑ دیجئے، مسجد میں آنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ آپ دعا کے بعد اپنے محلے کا چکر لگائیے، یہاں سے لے کر ٹانگری روڈ سرکل تک آپ چکر لگائیے۔ ہمارے مسلمانوں کے کتنے دکان ہیں، اکثر دکان تو مسلمانوں کے، ارے مسلمانوں کے چھینا، اکثر دکان تو ہاں اللہ ماشاءاللہ 1% 2% دوسرے مذہب کے لوگوں کے دکان ہیں، اکثر مسلمانوں کے دکان موجود ہیں۔ دعا کے بعد آپ جا کر کسی ایک دکان میں کسی ایک شخص سے ملاقات کیجیے، ملاقات کرنے کے بعد صرف مثبت انداز سے آپ پوچھئے، کیا تم نے عشاء کی نماز پڑھ لیا؟ کیا پوچھنا ہے؟ مثبت انداز میں، منفی انداز اختیار کرنا نہیں ہے۔ کیا تو عشاء کی نماز پڑھا کیا رہے؟ آج کی تراویح کی نماز پڑھا کیا؟ دکان میں کیا رہا تھا کہ اٹھا کے گھرکت مارا تھا؟ کئی کو بولو، یہ ہمارا منفی انداز ہے۔ اسے جا کر پوچھنا، کیا تو آج عشاء کی نماز پڑھا ہے؟ میرا بھائی کیا تو آج تراویح کی نماز پڑھا ہے؟ شاید ایک دو دکان سے آپ کو جواب تو مل جائیں گے کہ ہم نے پڑھا ہے۔ بزرگان محترم 97% طبقہ آپ کو جواب یہ دے گا کہ میں نے آج تراویح نہیں پڑھا، آج میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھا، بلکہ جب میں پہلی تراویح پڑھا کر گھر کو لوٹ رہا تھا تو راستے میں ایک نوجوان سے میری ملاقات ہو گئی، گاڑی پر، وہ بھی گاڑی پر تھا، میں بھی گاڑی پر گزرا۔
میں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد خیر خیریت پوچھا. اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے آج تراویح پڑھا؟ میں نے فرض نماز نہیں پوچھا، میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے آج کی تراویح پڑھا ہے؟ کیا تم نے آج کی تراویح کا حق ادا کیا ہے؟ کیا تم نے آج تراویح کی نماز 20 رکعت کیا تم نے پڑھا ہے؟ معلوم ہے وہ نوجوان کا جواب کیا ہے؟ نوجوان کہنے لگا حضرت آج ذرہ کام تھا، آج مکمل کر لیا، انشاءاللہ کل سے 20 پر 9 تک بھی میں چھوڑتا ہے. آج کیا ہے؟ ذرہ کام ہے. بزرگان محترم، آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں جماعت میں گیا ہوا تھا ہبلی. اس وقت ہمارے جماعت کے امیر صاحب نے کہا کہ انسان کو موت کے آخری سانس تک مشغولیات، مصروفیات ضرور ہوتے ہیں. ان مشغولیات میں، ان مصروفیات میں تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ موت کے آخری سانس تک آپ کو وقت نہیں ملے گا. اتنی مصروفیات ہے، صبح سے لے کر شام تک سارے کے سارے انسان دنیا دنیا دنیا. ارے دنیا خبر میں لے کر جائیں گے، کتنا کمائیں گے آپ؟ اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ پاک نے آپ کی مقدر میں لکھ کر کے رکھ دیا ہے. اس سے 1 دانہ بھی زیادہ آپ کو نصیب نہیں ہوگا، یہ طے شدہ بات ہے. آپ کیوں آخرت کو دنیا میں پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ یہ دنیا کی زندگی تو 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے. اس زندگی کے اندر میں اور آپ خالق کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمارے حقیقی مالک کو راضی کرنا ہے. بزرگان محترم، آج ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، دنیا والوں کو خوش کر دیا. ارے بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آج ہم کس کو خوش کرنا چاہیے تھا؟ ارے بولو بھائی، اللہ، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ہم لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہیے تھا. افسوس کی بات یہ کہ آج مسلمان کس کی عبادت کر رہا ہے، کس کی اطاعت کر رہا ہے، کس کی پوجا کر رہا ہے، کس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک رہا ہے. افسوس کی بات ہے، اللہ پاک تو زندگی دیا تھا عبادت کرنے کے لیے، اللہ پاک تو زندگی دیا تھا اس کے سامنے پیشانی جھکانے کے لیے. آج ہم اللہ کی عبادت تو نہیں کیے. بزرگان محترم، کر بھی لیتے ہیں تو ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوتا. معاف فرمائے، آج ہم لوگ عبادت ضرور کر رہے ہیں، منع نہیں ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر گریبان میں اپنی پیشانی کو، اپنی منڈی کو، اپنے چہرے کو ڈال کر کھنگالیے کہ آج میں جو تراویح کی 20 رکعت نماز پڑھا ہوں، یہ کس کے لیے پڑھا ہوں؟ آج میں روزہ رکھا ہوں، کس کے لیے روزہ رکھا ہوں؟ آج میں دن میں 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں مسجد کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کیا ہوں، کس کے لیے ادا کیا؟ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ذکر و اذکار تو کر لیتے ہیں، تراویح بھی 20 رکعت ادا کر لیتے ہیں. بزرگان محترم، ہماری نیتوں کے اندر کیا دکھلاوا ہوتا ہے یا اخلاص ہوتا ہے، اس کا فیصلہ یاد رکھیے گا. دل کے کانوں کو کھول کر سنیے گا، مرنے کے بعد قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. یہ تراویح کس کے لیے پڑھتا تھا، یہ نمازیں کس لیے پڑھتا تھا، یہ عبادت کس لیے کرتا تھا؟ یا مسجد کے امام کو خوش کرنے کے لیے تراویح پڑھتا تھا، یا مسجد کے صدر اور سیکریٹری کو خوش کرنے کے لیے تراویح ادا کیا کرتا تھا، یا دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، یا دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے سنت اور نوافل کا اہتمام کرتا تھا، یا سارے خیر کے کام اللہ کی رضا مندی کے لیے کیا کرتا تھا؟ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. یہاں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. یہ تہجد گزار ہے، یہ قرآن مجید پڑھنے والا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور کیا اللہ والا بن گیا، جسم کے اندر شریعت، جسم کے اوپر شریعت والا لباس آ گیا،
الحمدللہ چہرے پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت رکھ لیا، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، چہرے سر کے اوپر ٹوپی آ گئی. بزرگان محترم یہ سارے چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن پتا چلے گا. تو ٹوپی پہنتا تھا کس لیے پہنتا تھا؟ سارا سال گدھے کی طرح ٹوپی اتار کر پھرتا تھا، رمضان آ گیا صرف رمضان کا نمازی بن گیا. وہ نمازی بھی کس لیے بنا تھا؟ یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. بزرگان محترم تو میں عرض کر رہا تھا ہم دنیا میں آئے ہیں کس کی عبادت کرنے کے لیے؟ بولو بھائی، کافی تفسیر ہو رہی ہے، میں سوچ کر آتا ہوں کہ 4-5 آیتوں کی مکمل تشریح کروں، لیکن ایک ہی آیت میں میرا کافی وقت ہو جاتا ہے. آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ پاک میرے وقت کے اندر برکت نصیب فرمائے. میں بارہا جمعہ کے موقع پر بھی ہماری مسجد میں یہی کہتا ہوں، ابھی عنوان شروع نہیں ہوتا پونا گھنٹہ ہو جاتا ہے. ابھی میں اپنے اصل مضمون کی طرف نہیں آتا، پونا گھنٹہ ہو جاتا ہے. اس لیے بارہا میں اکثر ہر جمعہ میں ہمارے مصلیوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ بیان سے پہلے 2 رکعت ہی صحیح پڑھ کر میرے وقت میں برکت کے لیے آپ دعا کر دیجئے. اس لیے کہ میں نے شروع میں ہی بتا دیا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے، اگر ان آیتوں پر بیان کرتے جائے مہینے نہیں سال گزر جائیں گے. رب کعبہ کی قسم ایک آیت کی تفسیر کبھی ختم ہو نہیں سکتی. آپ کبھی وقت ملے تو مسجد کے امام صاحب سے یا مسجد کے مؤذن صاحب سے ملاقات کر کے معارف القرآن اس کتاب کو آپ کبھی دیکھ لیجئے گا. مسجد کے امام صاحب سے بتائیے کہ معارف القرآن جو کتاب ہوتی ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. کون سی کتاب ہے؟ بولو بھائی، معارف القرآن. یہ کتاب اگر ہو تو دکھا دیجئے. اگر آپ اس کتاب کو کھولیں گے تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. ایک جملے کی اتنی تفسیر بزرگان محترم، قیامت تو قائم ہو سکتی ہے. رب کعبہ کی قسم قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر کبھی ختم ہو نہیں سکتی. مجھے بڑا افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید تو پڑھتے نہیں ہیں. میں نے شروع ہی سے یہی بات بتاتے ہوئے آ رہا ہوں کہ روزانہ ہم کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرنا ہے. بہرحال بزرگان محترم تو میں بتا رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ پاک سے ہم ہر نماز میں یہ آیت کی تلاوت کی جاتی ہے. ہر نماز میں میں اور آپ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی. کون سا سیدھا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کن لوگوں کے راستے پر چلنے سے کامیابی ملتی ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا انعام ہوا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا راستے پر ہمیں مت چلائیے جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا ہے اور وہ راستے سے گمراہ ہو گئے، وہ راستے سے بھٹک گئے. بزرگان محترم ہر نماز میں اور آپ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائیے. میں اور آپ ہر رکعت میں، ہر نماز میں اس آیت کی تلاوت ضرور کرتے ہیں. پھر بھی اس کے باوجود آج ہماری نماز کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ پھر بھی میں اور آپ صحیح راستے پر کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ پھر بھی میں اور آپ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو کیوں نہیں گزار رہے ہیں؟ پھر بھی اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے مطابق زندگی کو کیوں نہیں گزار رہے؟ بزرگان محترم یہی کمی ہے کہ ہمارا یقین بگڑا ہوا. کیا بگڑا ہوا؟ ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے. ہماری نیتوں میں کھوٹ آ گیا، ہماری نیتیں درست نہیں ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا راستہ دوسری جگہ اس آیت کی تفصیل موجود ہے جو آج تراویح میں بھی پڑھا گیا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. بزرگان محترم میں آپ کا 5 منٹ لے رہا ہوں، ناراض نہ ہو جائیے گا. آج سورہ فاتحہ کی تشریح ختم کر دیتا ہوں. ہم ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جو انبیاء والا راستہ ہے. کون سا راستہ ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی کیا؟ انبیاء والا راستہ ہے. وہ صدیقین،
صدیقین والا راستہ ہے، شہداء والا راستہ ہے، صالحین والا راستہ ہے۔ انبیاء کون ہوتے ہیں؟ جو نبی گزرے ہوئے، جو انبیاء گزرے ہوئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء گزرے ہوئے، ان انبیاء کے راستے پر جو چلے گا دنیا بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ وہ صدیقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کی امت میں جن کا مقام بہت زیادہ ہوتا ہے، جن کا مرتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جن کو ہماری زبان میں ولی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ولی کہا جاتا ہے، اولیاء کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ صدیقین ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ شہداء کون سے لوگ ہیں؟ شہداء وہ لوگ ہیں جو دین کی خاطر اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، دین کی محبت میں یہ تو مال لٹا دیا، مال کی دین کے کاموں میں مال لٹانے کا موقع آیا، مال کی قربانی دے دیا، دین کی محبت میں جان کی قربانی دینا پڑے، جان کی قربانی دے دیے، دین کی خاطر بیوی بچوں کو قربان کرنا پڑے، بیوی بچوں کو قربان کر دیا۔ بزرگان محترم، وہ شہداء وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی محبت میں اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں۔ وہ صالحین وہ لوگ ہوتے ہیں جو پورے شریعت کے تابعدار ہوتے ہیں، پوری شریعت کے متبع ہوتے ہیں، جن کو دیندار کہا جاتا ہے۔ وہ صالحین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کبھی فرض نمازیں نہیں چھوٹے۔ کون سی نمازیں؟ ارے بولو بھائی، جن کی زندگی میں کبھی فرض نمازیں نہیں چھوٹے، جن کی زندگی میں کبھی سنت نمازیں نہیں چھوٹے۔ ارے سنت تو سنت دور کی بات ہے، جن کی زندگی میں کبھی مستحبات والے اعمال تک نہیں چھوٹے، ان کو کہتے ہیں وہ صالحین۔ یہ چاروں لوگ ایسے ہیں، یہ چاروں افراد ایسے ہیں، کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی عورت اگر یہ چاروں افراد کے راستے کو فالو کرے گا، ان کے چاروں راستوں کے اوپر اپنی زندگی کے گاڑی کو چلائے گا، بزرگان محترم وہ گاڑی منزل مقصود جنت تک پہنچائے گی۔ اگر ان لوگوں کا راستہ چھوڑ کر اگر آپ دوسرے لوگوں کے راستے پر اپنی زندگی کو گزاریں گے، کل تشریف لائیے گا وہ کون سے لوگ ہیں جن کے راستے پر اگر آج کا مسلمان زندگی کو گزارے گا، اگر آج کا ایک انسان زندگی کو گزارے گا، وہ جنت منی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے بزرگان محترم، میں نے چاروں افراد کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے بتا دیا کہ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے خوشگوار زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کے ایام چل رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہی ہے بزرگان محترم، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، جھوٹ سے بھی بچنا ہے، جھوٹ سے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، غیبت سے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، پیٹ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرنے سے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، ایک دوسرے پر بہتان باندھنے سے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ بزرگان محترم، اگر یہ تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے، رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہوئے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے، یہ سارے کے سارے خیر کے کام ہم جو کر رہے ہیں، اپنی نیت کو درست کرنا ہے، یہ سارے کے سارے خیر کے کام اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں یا اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تراویح پڑھ رہا ہوں یا اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، میں ماں باپ سے بدلہ نہیں لینا، مجھے دنیا والوں سے بدلہ نہیں لینا، یہ روزہ یہاں دنیا میں رکھوں گا، بروز قیامت اللہ پاک اس کا بدلہ دیں گے۔ کل ضرور تشریف لائیے گا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، آخر میں اس کا نتیجہ جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جتنے باتیں بتائی گئی، سنائی گئی، ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے انبیاء کے راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، صدیقین کے راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، شہداء کے راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
صالحین کے راستے پر چلنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آج کی ہماری اس تراویح کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.